بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ نے دوسری بار دنیا آباد کی۔ جب آپ کی سرکش قوم پر کسی تبلیغ کا اثر نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا طوفان نازل کیا جو سیلاب اور بارش کی صورت میں تھا۔ ہوا یہ تھا کہ نبوت کے اعلان کے بعد لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے لگے۔ آپ نے 950 سال تک تبلیغ کی لیکن صرف 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ آج کا موضوع ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ان پر ایمان کیوں نہ لائی اور کیسے آپ کی بیوی نے آپ پر ظلم ڈھائے اور کس طرح آپ کے بیٹوں کو بھی بہکاتی رہی۔ مختلف تاریخی کتابوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے لیکن جو نام مشہور ہے وہ نام واحلہ ہے۔ یہ برسوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی اور اس سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جوان سال بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے علاوہ باقی تینوں بیٹے حام، سام اور یافس حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے جو کہ ایمان لے آئی تھی، لیکن واحلہ اور اس کے بیٹے نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو نہ مانا اور آپ کو ساری زندگی جھٹلاتے رہے۔ جب آپ نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے ان کی دونوں بیویوں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر لیا اور حضرت نوح کے گھر بھیج دیا کہ وہ دین کی دعوت دینا بند کر دیں، نہیں تو پوری قوم مل کر نوح علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لے گی۔ جیسے ہی واحلہ نے دیکھا تو اعلان کر دیا کہ میں اور میرا بیٹا حضرت نوح کی پیروی نہیں کریں گے، اور واحلہ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ حضرت نوح کو دین کی تبلیغ سے ضرور روکے گی۔ پھر اس نے درپردہ مہم چلائی، اپنے شوہر کی مخالفت کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ ایک دن قوم کے لوگوں نے آپ کے گھر پر اس وقت حملہ کر دیا جب حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں مومن بیٹے گھر پر نہ تھے، جبکہ کنعان اور واحلہ گھر میں موجود تھے، جبکہ یہ حملہ بھی واحلہ کی ہی سازش تھی۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو لہو لہان کر دیا اور بے پناہ ظلم کیا۔ جب دیکھا کہ یہ لوگ حضرت نوح کی جان ہی لے لیں گے تو واحلہ نے یہ کہہ کر روک دیا کہ اب سے میرے شوہر تبلیغ دین سے باز آ جائیں گے۔ مزید کہنے لگی کہ اے میری قوم کے لوگوں، یہ تو دیوانے ہو گئے ہیں، تم انہیں مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تم انہیں چھوڑو، یہ جو کچھ کہتے ہیں حالت دیوانگی میں کہتے ہیں، انہیں خود بھی نہیں معلوم کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی بیوی کی ان باتوں سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار اللہ سے شکایت کی کہ اللہ تعالیٰ، میں مایوس ہو گیا ہوں، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تو ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ان کی قوم کا یہ حال ہو گیا تھا کہ مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا کہ نوح دیوانے ہیں، ان کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پھر جب اللہ پاک نے وحی کی، جو ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب آپ پر کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو پھر آپ کی دعا قبول ہوئی۔ اللہ پاک نے آپ کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی میں سوار ہونے والوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوق تباہ و برباد ہو جائے گی۔ قرآن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جو ایمان لا چکے، تو غم نہ کرو اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبا دیے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے ہیں تو ہنستے ہیں، تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا کہ تم ہنستے ہو، اب جان جاؤ گے کس پر عذاب آتا ہے، وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے شہر کے باہر کشتی بنانے کا ارادہ کیا۔ ابھی طوفان آنے میں 200 سال باقی تھے۔
اور آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کے لیے لکڑی کی ضرورت تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے لکڑی حاصل کرنے کی غرض سے ساگوان کے کچھ درخت لگائے جن کی لکڑی بہت مضبوط ہوتی ہے۔ یہ درخت 100 سال میں تیار ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ایمان والوں کے ساتھ مل کر دنیا کی پہلی کشتی بنانے کا کام حضرت نوح علیہ السلام نے کیا۔ کشتی کی تیاری کے دوران بھی آپ کی قوم نے آپ کو بہت تکلیف دی، یہاں تک کہ کشتی پر فضلہ بھی کرتے رہے، لیکن آپ سب کچھ برداشت کرتے ہوئے کشتی کی تیاری میں لگے رہے۔ واہلہ بھی اپنی قوم کی طرح حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے سے روکنا چاہتی تھی، اس لیے وہ روز رات کو اپنے بیٹے کنعان کے ساتھ آتی اور کشتی میں جگہ جگہ سوراخ کر جاتی۔ اس کا روزانہ کا معمول بن گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جب صبح کشتی کو دیکھتے تو بہت پریشان ہوتے۔ جب لوگوں سے پوچھتے تو لوگ کہتے کہ ہمیں تمہارے تختوں میں کوئی دلچسپی نہیں۔ خیر، ایک دن حضرت نوح علیہ السلام نے سارا دن تختے جوڑنے میں لگایا اور شام کو پورا کر کے دعا کی کہ اللہ اس کے ہاتھ کو بے جان کر دے۔ صبح ہوئی تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ پھر سے تختوں میں سوراخ ہیں، تو آپ اپنی قوم میں گئے اور بے جان ہاتھ والا شخص ڈھونڈنے لگے۔ بہت تلاش کے بعد جب انہیں وہ بے جان ہاتھ والا شخص نہ ملا تو آپ اپنے گھر واپس لوٹ گئے۔ گھر جا کر دیکھا کہ واہلہ ایک ہاتھ کو چادر میں چھپا رہی ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، وہی ہے سوراخ کرنے والی۔ آپ کو یہ جان کر بہت دکھ ہوا کہ میری اپنی بیوی ایسا کرتی ہے۔ آپ نے اس کو خبردار کر دیا کہ ابھی تو صرف ہاتھ بے جان ہوا ہے، اگر دوبارہ میری کشتی کا نقصان ہوا تو پورا جسم بے جان ہو جائے گا۔ کم و بیش 100 سال میں کشتی تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کشتی 300 گز لمبی، 50 گز چوڑی اور 30 گز اونچی تھی۔ خیر، جب طوفان شروع ہوا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں درندوں، چرندوں اور پرندوں اور ہر قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر اور مادہ کے ساتھ سوار کر دیا، اور خود آپ کے تینوں فرزند یعنی حام، سام اور یافس، ان کی بیویاں اور کل 80 مومن مرد اور عورتیں، انسان اس کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے نافرمان بیٹے اور بیوی کو بھی کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ وہ بھی کشتی پر سوار ہو جائیں، تو بیوی نے کہا تمہاری باتوں پر کون اعتبار کرے جب پوری قوم تم کو جھٹلا رہی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، ہاں، تم میری گمراہ قوم میں مت شامل ہو، تم میرا کہنا مانو، تم بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ تو اس نے صاف انکار کر دیا، اور آخر آپ کی بیوی اور بیٹا دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ان کا بیٹا اور بیوی اللہ پاک کی نافرمانیوں کی وجہ سے غرق ہوئے، تو انجام ہوا یہ ان کی بیوی واہلہ کا۔